انشاءاللہ یہ خیر ہوگا جتنا بھی یہ پروپیگنڈا کر لے، اس لیے کہ ابو عبیداللہ ابھی زندہ ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہ پروپیگنڈا کرنے والے کرتے رہے، میں صحیح احادیث کو مانتا ہوں، میں صحابہ کو حق کا معیار مانتا ہوں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجت مانتا ہوں، میں قرآن کو حجت مانتا ہوں۔ یہ جو اس نے لگایا ہے نا پوسٹ اور ٹائٹل اس کے اوپر دیا ہے کہ حق کا معیار قرآن یا رسول، میں کہتا ہوں یہ بات تمہیں زیب دیتی ہے، مجھے نہیں۔ میں تو الحمدللہ قرآن کو بھی معیار حق مانتا ہوں اور اللہ کے رسول کو بھی معیار حق مانتا ہوں۔ آپ تو دیکھیں میرے اوپر الزامات لگا رہے ہیں، الحمدللہ میں تو صحابہ کو بھی حق کا معیار سمجھتا ہوں، جبکہ آپ صحابہ کو حق کا معیار نہیں سمجھتے ہیں۔ نبی کا رتبہ تو بہت بڑا ہے، وہ تو معصوم عن الگناہ ہے، وہ تو معصوم عن المعصیات ہے۔ میں تو صحابہ کو بھی حق کا معیار، جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ ان سے گناہ ہوئے ہیں، انسان تھے، ان سے لغزشیں ہوئی ہے، گناہ بھی ہوئے ہیں، میں بھی تسلیم کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود ان کو حق کا معیار سمجھتا ہوں۔ اور حق کا معیار کیوں سمجھتا ہوں؟ اس لیے سمجھتا ہوں کہ یہ قرآن مجھے کہہ رہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ ان صحابہ جیسا ایمان لے آئے تو ہدایت پا لیں گے، اللہ فرماتا ہے۔ تو آپ دیکھیں قرآن ان کو معیار بناتا ہے۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ محترم سامعین، بروز ہفتہ آٹھ 2026 بعد صلاۃ العشاء ایک مناظرہ رکھا گیا تھا جس کا عنوان تھا حق پہچاننے کا معیار دلیل ہے یا شخصیات۔ یہ مناظرہ میرے اور ایک اہل تشریح اسکالر کے درمیان تھا جن کا نام حسن اللہ یاری ہے۔ بہرحال میرا تو مقصد اظہار حق تھا جس کے لیے میں نے ان سے یہ مناظرہ کیا تھا، لیکن یہ مجھے ہرگز معلوم نہیں تھا کہ یہ شخص شعبہ بازی کرے گا، الزامات لگائے گا، پروپیگنڈے کرے گا اور غیر اخلاقی حرکتیں کرے گا۔ مناظرہ جب ہمارا شروع ہوا تو انہوں نے دلائل دینے کے بجائے سوالات شروع کیے اور مجھ سے یہ کہا کہ آپ شخصیات کو حجت نہیں مانتے۔ میں نے کہا میں دلیل کو حجت مانتا ہوں۔ کہا کہ آپ اللہ کے رسول کو حجت نہیں مانتے، تو میں نے جواب دیا کہ آپ دلائل شروع کریں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ حجت کیا چیز ہے اور کیا نہیں ہے۔ وہ دلائل خود آ جائیں گے، بتا دیں گے۔ لیکن وہ شائے بائے کر رہا تھا۔ بہرحال جب ہماری باتیں شروع ہوئی اور جب اس نے کوشش کی کہ وہ کسی طریقے سے مجھ سے یہ بات کھلوا سکے کہ اللہ کا رسول حجت نہیں ہے اور پھر وہ میرے خلاف پروپیگنڈا کرے،
لیکن ناظرین سامعین، آپ اگر وہ پورا جو تقریباً کچھ 2 گھنٹے پر محیط تھا یا اس سے کچھ کم یا زیادہ، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس مناظرے کے دوران میں نے اس کو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ آپ تو اللہ کے رسول کی بات کر رہے ہیں، وہ تو اگر اس کو ہم حجت نہیں مانیں گے تو پھر کس کو مانیں گے؟ بلکہ میں نے تو ایک قدم آگے بڑھ کے اس سے یہ کہا کہ ہم تو صحابہ کو بھی حجت مانتے ہیں، اور میں نے دلیل دی پھر قرآن مجید سے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم ان صحابہ کی طرح ایمان لاؤ گے تو تم ہدایت پاؤ گے۔ پھر ہم رسولوں کو حجت نہ مانیں، یہ ہو سکتا ہے؟ یہ اس لیے نہیں ہو سکتا ہے کہ رسول حجت، یہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ جو آیت میں نے سورہ نساء آیت 165 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر اللہ فرماتا ہے رسولا مبشرین و منذرین، کہ یہ اللہ کے رسول ہے جو اللہ نے بھیجے ہیں، اور ان کے بھیجنے کا مقصد بشارت دینا اور خبردار کرنا، ڈرانا۔ لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ لوگوں کا اللہ پر کوئی الزام باقی نہ رہے بعد الرسل، ان رسولوں کے آنے کے بعد۔ تو یہ تو بالکل قرآن سے واضح ہے کہ اللہ کے رسول حجت ہے۔ اب میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کے رسول حجت نہیں ہے؟ صرف میں نے ان سے اتنا کہا تھا کہ آپ دلائل شروع کریں، انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہ حجت کیا کیا ہے۔ اب اس نے کیا کیا کہ وہ جو ہمارا مناظرہ ہوا تھا اپنے چینل سے اس کے لائیو چلایا ہے، اور اس پر انہوں نے جو پوسٹ دی ہے، ٹائٹل جو دیا ہے، تو اس میں انہوں نے لکھ دیا ہے قرآن یا رسول اللہ، حق و باطل کا معیار کون۔ آپ دیکھیں کتنی، یعنی ایک شعبدہ بازی ہے، دھوکہ دینا ہے کہ قرآن یا رسول اللہ یعنی ایسی چیزیں جو دونوں حق کا معیار ہے، اس میں یا لگا کے پوچھ رہا ہے کہ قرآن یا رسول اللہ، ان دونوں میں حق کا معیار کون ہے۔ اب یہ تو کوئی کافر کہہ سکتا ہے کہ اس میں سے ایک حق کا معیار ہے اور دوسرا نہیں ہے۔ تو اصل میں یہ وہ دھوکے بازیاں ہیں جو لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے، یوم آخرت پر جن کا ایمان نہیں ہوتا، اور پھر وہی پروپیگنڈے، وہی چیزیں لے کر وہ فرقہ پرست لوگ جو ان کے اندر تعصب ہے، یا وہ لوگ جو منافق قسم کے لوگ ہیں، پھر وہ پروپیگنڈے، وہ الزامات، اور لوگوں کو یہ کہنا کہ بھائی ابو عبید اللہ صاحب جو ہے وہ تو دیکھیں، آپ کے ابو عبید اللہ جو ہے وہ تو اللہ کے رسول کو بھی حجت نہیں مانتا ہے۔ تو یہ بات اچھی طرح لوگ سن لیں کہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اور میں صرف نہیں، ہر وہ شخص جو قرآن کو مانتا ہے وہ اللہ کے رسول کو حجت مانے گا۔ سمجھنے کی آپ کوشش صرف کریں، اور آپ اس حقیقت کے طرف جائے کہ ہمارا مناظرہ جو ہو رہا تھا اور اس کے لیے جو عنوان مقرر ہوا تھا وہ کیا تھا۔ یہ نہیں تھا جو اس نے لگایا ہوا ہے اپنے پوسٹ کے اوپر۔ یہ تو دھوکہ بازی ہے، یہ تو فراڈ ہے، یہ تو شعبدہ بازی ہے، یہ تو خیانت ہے۔ وہ عنوان تھا حق کا معیار، دلیل یا شخصیات۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں اور انشاءاللہ آپ سمجھ بھی جائیں گے۔ میں ایک عام کتاب ہاتھ میں پکڑتا ہوں اور آپ سے پوچھتا ہوں، کتابن،
یہ کتاب ہے، یہ حجت ہے؟ آپ کہیں گے نہیں بھائی یہ حجت نہیں ہے، کتاب ہے، ایک عام کتاب ہے، کتاب النکرہ، یہ عام ہے، حجت نہیں ہے یہ۔ یا میں آپ کے سامنے ایک شخص کھڑا کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں یہ شخص جو ہے یہ رسول ہے، یعنی کسی کا پیغام لے کے آیا ہے، لغوی رسول، اصطلاحی رسول نہیں، شرعی رسول نہیں جس کو اللہ رسول بناتا ہے، لغوی رسول، کہ یہ شخص یعنی امر کا پیغام لے کے آیا، یہ امر کا رسول ہے، آپ اس کو حجت مانتے ہیں؟ آپ کہیں گے نہیں بھائی اس کو کیوں میں حجت مانوں۔ اب میں نے مناظرے کے شروع میں ان کو آیات بتائی ہے کہ دیکھو الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، قولہ الحق، حق اللہ کی بات ہے، اور فرمایا حق میں شک نہ کرو، یہ حق اللہ کی طرف سے ہے۔ اب آپ اس کو اس کنسٹرکشن میں لے کے جائے جس کو مرکب اضافی کہتے ہیں۔ اب میں قرآن اٹھا کر آپ کو کہتا ہوں کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ حجت ہے یا نہیں؟ تو آپ کہیں گے یہ حجت ہے، کیوں؟ اب اس کے ساتھ اس کتاب کی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی ہے، چونکہ اللہ حق ہے، اللہ کا قول حق ہے، اور اس کتاب کی نسبت جو قرآن ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی ہے۔ قرآن یعنی کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب ہے، تو جب یہ نسبت ہو گئی تو اس نسبت کی وجہ سے یہ اب حجت ہو گیا، یہ کتاب حجت ہو گئی، اب اللہ کی کتاب ہے، یہ حجت ہے لوگوں کے لیے، اللہ نے بھیجی اس لیے کہ یہ حجت ہو۔ اللہ قیامت کے دن لوگوں سے پوچھے گا، دو ہی چیزیں پوچھے گا، الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیات ربکم، کیا تمہارے پاس تمہارے رسول، تمہارے رب کے رسول نہیں آئے تھے تم میں سے؟ کیا رسول تمہارے پاس تم میں سے نہیں آئے تھے اور تمہارے رب کی آیات انہوں نے تمہارے سامنے تلاوت نہیں کی تھی؟ تو اب دیکھیں رسول آئے تمہارے پاس، انہوں نے کیا کیا؟ تمہارے رب کی آیات کو تلاوت کیا۔ اب آپ بات کو سمجھیں، ہمارا مناظرہ اس بات پہ تھا کہ دلیل حق کا معیار ہے یا شخصیات حق کا معیار ہے۔ اب اگر کوئی شخص آ کے یہ کہہ دے کہ مرزا غلام احمد قادیانی یہ رسول ہے تو کیا ہم مانیں گے اس کو؟ ہرگز نہیں مانیں گے، کسی کے کہنے سے تھوڑی وہ رسول ہوتا ہے۔ ہم کہیں گے یہ دعویٰ کرنے والا بھی جھوٹا اور اس کے لیے جو سب گواہی دے رہا ہے وہ بھی جھوٹا، اس لیے کہ اللہ نے نہیں کہا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے یہ رسول ہے۔ لیکن کوئی شخص یہ کہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے، تو ہم فوراً مان جائیں گے، اس لیے مانیں گے کہ اللہ نے اپنے کتاب میں فرما دیا ہے انک لرسول، اے محمد آپ رسول ہیں، آپ رسول ہیں۔ تو رسول کا انتخاب اللہ نے کیا، اس کی شہادت اللہ کی کتاب میں موجود ہے۔ اب یہ رسول ہمارے لیے حجت ہو گیا، رسول کی ہر بات ہمارے لیے حجت ہو گئی، رسول کا ہر طریقہ ہمارے لیے حجت ہو گیا۔ اس لیے تو قرآن مجید آپ وہ مناظرہ بھی دیکھے، میں نے آیات پیش کیے، اس لیے تو قرآن کہتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، رسول اللہ بھیجتا ہے اس لیے تاکہ لوگ اس کی اطاعت کرے اللہ کے حکم سے۔ تو ناظرین سامعین، یہ دشمنوں کا پروپیگنڈا ہے، یہ باطل پرستوں کا پروپیگنڈا ہے، یہ متعصب لوگوں کی شرارت ہے، یہ منافقین کی شرارت ہے۔ الحمدللہ میں ہماری جماعت اور ہماری جماعت کا ہر فرد ان کا یہ عقیدہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حجت ہے اللہ کے طرف سے، اور کل قیامت کے دن جہاں اللہ کتاب کے بارے میں پوچھے گا وہاں اللہ رسول کے بارے میں بھی پوچھے گا کہ رسولوں کو کیا جواب دیا گیا تھا، رسولوں کی بات مانی گئی تھی یا نہیں گئی تھی، رسولوں کی پیروی کی گئی تھی یا نہیں۔ اور قرآن بالکل واضح انداز میں کہہ رہا ہے جس طرح اللہ کا نافرمان جہنم میں ہوگا اسی طرح رسول کا نافرمان بھی جہنم میں ہوگا۔
جس طرح اللہ کا مطیع اور فرما بردار جنت میں ہوگا، اسی طرح رسول کا مطیع اور فرما بردار وہ بھی جنت میں ہوگا میرے بھائی. ایک بات. دوسری بات جو پروپیگنڈا کیا گیا ہے وہ یہ پروپیگنڈا کیا گیا ہے کہ جی یہ تو صحابہ کے بارے میں، اب یہ پروپیگنڈا انہوں نے تو نہیں کیا ہوگا، اس لیے انہوں نے نہیں کیا ہوگا کہ وہ تو صحابہ کو مرتد کہتے ہیں اہل تشیع، وہ تو پنجتن پاک کے علاوہ شاید کسی کو مانتے بھی نہیں ہیں، تو وہ کیا پروپیگنڈا کریں گے. لیکن جو ان شیعوں کے ساتھ پھر مل گئے، وہ حسن اللہ یاری صاحب کے ساتھ جو مل گئے اور اس کی جو ہے نا تائید کرنے لگے، اس قسم کے منافق لوگ، انہوں نے پھر یہ پروپیگنڈا کیا کہ بھائی انہوں نے تو صحابہ کرام کو بھی کہہ دیا کہ وہ گمراہ ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کہہ دیا کہ وہ گمراہ ہے. استغفر اللہ. دیکھو حدیث میں آتا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو بڑا مقام ہے ان صحابہ کا، وہ تو ہمارے لیے نمونہ اللہ نے ان کو بنایا ہے، اپنی کتاب میں اس کی شہادت دی ہے. میں تو کہتا ہوں ایک عام آدمی پہ بھی اگر کوئی گمراہی کا یا کفر کا فتویٰ لگائے گا تو حدیث میں آتا ہے یہ فتویٰ اللہ کے یہاں جاتا ہے، اور اگر اس میں یہ کفر اور گمراہی نہیں ہوگی تو فتویٰ لوٹ کر اس پر آتا ہے. تو میں یہ اتنا بڑا جرم کیسے کروں گا کہ میں صحابہ پر فتویٰ لگاؤں گا؟ اعوذ باللہ. میں تو کہتا ہوں صحابہ کرام تو وہ ہے اللہ کی کتاب. آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں اور اس کو آپ تھوڑا سا دیکھیں. سورۃ توبہ نکال کر دیکھیں. سورۃ توبہ کے اندر اللہ رب العزت جو ہے صحابہ کرام کیا ان کے شاگردوں کی بھی شہادت اللہ دے رہا ہے. آیت نمبر 100 سورہ التوبہ. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. اللہ فرماتا ہے سابقون الاولون، جو پہلے ایمان لے آئے جب اللہ کے نبی نے اللہ کی کتاب پیش کی، توحید کی دعوت پیش کی اور انہوں نے لبیک کیا کہا اس کے اوپر، وہ مہاجرین تھے، وہ انصار تھے، وہ دونوں طبقے اللہ فرماتا ہے، چاہے وہ مکے کے رہنے والے تھے چاہے وہ مدینے کے رہنے والے تھے. والذین اتبعوہم باحسان، اور جو لوگ ان کے پیچھے چلے اس کے بعد احسان کے ساتھ یعنی اچھے طریقے سے، اور انہوں نے بھی لبیک کہا اور اللہ کے نبی کا اور اسلام کا ساتھ دیا، توحید کا ساتھ دیا، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی ہوا، ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی ہو گئے، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، ان کے لیے اللہ نے جنتیں تیار کی ہے، تجری تحتها الانہار، اور ان جنتوں کے نیچے نہریں بہ رہی ہوگی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ان جنتوں میں یہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے. الیاذ باللہ. میں جس نے اپنی زندگی وقف کی ہے ان صحابہ کے قدم پہ چلنے کے لیے، جس نے اپنی زندگی وقف کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو زندہ کرنے کے لیے، جس نے اپنی زندگی وقف کی ہے اللہ کی کتاب کی خدمت کے لیے، جس کی زندگی کا مقصد توحید کا پرچار ہو، رسالت کا پرچار ہو، دین اسلام کا پرچار ہو، کفر اور شرک کے جو ہے کا مقابلہ ہو، میں ایسی اپنی زبان سے اس قسم کے الفاظ ادا کروں گا؟ غور کرے آپ. اور زندہ شخص کے اوپر یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے. دیکھیں میں نے آیت پڑھی تھی اس وقت، مناظرہ آپ کھولے اس کو سنیں. میں نے آیت یہ پڑھی تھی سورۃ آل عمران آیت نمبر 164. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلموہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین.
اللہ نے احسان فرمایا ہے مومنین پر کہ ان میں سے اللہ نے اپنا رسول بھیجا ہے، یہ رسول اللہ کی آیات ان کے سامنے بیان کرتا ہے، ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، اللہ کی کتاب کی تعلیم ان کو دیتا ہے اور حکمت کی باتیں ان کو سکھاتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِهِ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ یہ صحابہ اس رسول کے آنے سے پہلے، اس کتاب کے آنے سے پہلے، اس تعلیم سے پہلے، اس ایمان سے پہلے کھلی گمراہی کے اندر تھے، اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، اب دشمنوں نے کیا کہا، او علی کو جو ہے اس نے گمراہ کہہ دیا، ابو بکر کو گمراہ کہہ دیا، عثمان کو گمراہ کہہ دیا۔ او ظالمو، اللہ کا خوف کرو، مرنا بھی اللہ کے یہاں بھی جانا ہے۔ او اللہ کے بندو، صحابی کو صحابی کیوں کہتے ہیں؟ ذرا یہ تو دیکھو، صحابی کو صحابی اس لیے کہتے ہیں، اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ شخص جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سیکھا ہو، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ تو بھائی جب اللہ کا رسول آیا ہی نہیں تھا، جب اللہ کی کتاب آئی نہیں تھی، جب اللہ کی کتاب کی تعلیم ان کو ملی نہیں تھی، تو اس سے پہلے کیسے صحابے ہو گئے؟ وہ تو صحابی تھے ہی نہیں پہلے۔ عمر تو عمر تھے صرف، ابو بکر تھے صرف، علی تھے صرف، نہ وہ ایمان انہوں نے قبول کیا تھا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ان کو ملی تھی، نہ قرآن کی صحبت ان کو ملی تھی، نہ تعلیم ملی تھی، کچھ نہیں تھا۔ لیکن جب وہ ایمان لے آئے تو اب میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے تو قرآن کی آیت پیش کی کہ ان کو جو گمراہ کہے گا ہمارے اہل تشیعوں سے، یہ تو مخالفت اور مقابلہ ہے کہ ہمارے نزدیک تمام صحابہ عدول ہیں، تمام صحابہ جنتی ہیں، تمام صحابہ حق کا معیار ہے۔ ہم تو کسی بھی صحابی کے اوپر، چاہے اعلیٰ درجے کا ہو یا ادنا درجے کا ہو، پہلے کا ہو یا بعد کا ہو، پہلے صف کا ہو یا آخری کا ہو، ہم کسی بھی صحابی کے اوپر فتویٰ لگانا گمراہی کا، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ ہم تو کسی بے ادبی کی بات بھی ان کے شان میں نہیں کہہ سکتے، نہ کسی سے سن سکتے ہیں، نہ اس کو برداشت کر سکتے ہیں۔ ہم ایسے شخص کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں جو صحابہ کا دشمن ہو۔ تو لہذا یہ جھوٹے پروپیگنڈے نہ کیے جائے۔ میں زندہ ہوں اور آپ کے ہر پروپیگنڈے کا انشاءاللہ میں جواب کروں گا اور حقیقت لوگوں کے سامنے رکھوں گا، لہذا یہ پروپیگنڈے نہ کیے جائے۔ تیسرا جو الزام مجھ پہ لگایا گیا وہ الزام یہ ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ احادیث کی کتابوں کو مانتے یا نہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں مانتا ہوں، کچھ بھی نہیں مانتا ہوں۔ آپ مناظرہ سنیں میں نے کب کہا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں مانتا ہوں۔ الحمدللہ میں تمام ان احادیث کو مانتا ہوں جو قرآن کے مطابق ہے، درایتاً متناً صحیح ہے، قرآن کی مخالفت اس میں نہیں ہے، قرآن کے خلاف نہیں ہے، وہ ان میں انبیاء کی بے عزتی نہیں ہے، دین اسلام کو مجروح نہیں کیا گیا ہے۔ اگر کوئی ایسی روایت ہو، جیسے مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بول دیے، اب یہ روایت میں تھوڑی مانوں گا کہ اللہ کے نبی نے 3 جھوٹ بول دی ابراہیم علیہ السلام نے، یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ اللہ کے نبی پہ تہمت ہے، الزام ہے۔ قرآن کہتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اب اس روایت کی سند جتنی بھی اعلیٰ ہو جائے، چاہے امام بخاری اس کو کتنے بھی مقامات پہ بیان کر دے، میرا ایمان ہے میں نہیں مانتا ہوں، ببانگ دول کہتا ہوں ایسی روایت کو نہیں مانتا ہوں۔ میرے لیے حق کا معیار قرآن ہے، میرے لیے حق کا معیار انبیاء ہے، میرے لیے حق کا معیار وہ تاریخ نہیں ہے۔ یہ تو تاریخی چیزیں ہیں، اس میں صحیح بھی ہے، اس میں غلط بھی ہے۔ اس لیے میں نے دیکھے حسن اللہ یاری صاحب سے میں نے سوال کیا تھا، آپ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کی جو حدیثوں کی کتابیں، سنیوں کی حدیثوں کی کتابیں آپ مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے سب سے معتبر کتاب وہ اصول کافی ہے، آپ مانتے ہیں کہ 100% صحیح ہے؟ تو اس نے اقرار کیا، پہلے تو ادھر ادھر چھائے بائے کرتا رہا، لیکن پھر اس نے اقرار کیا کہ بھائی اس میں کچھ روایتیں ایسی ہیں جو وہ سنیوں کی روایت ہے، لہذا وہ ہم نہیں مانتے۔ تو میں نے کہا جیسے آپ
ان روایتوں کو نہیں مانتے جو آپ کے نزدیک سنیوں کی روایتیں ہیں، تو میری دلیل تو اس سے بڑی ہے۔ میں تو کہتا ہوں وہ روایتیں جو قرآن کے خلاف ہے وہ ہم نہیں مانتے، آپ کے تو مرضی کے خلاف ہے، آپ کے تو فرقے کے خلاف ہے، آپ کے تو عقیدے کے خلاف ہے، اس لیے آپ نہیں مانتے ہیں، اور میرے تو رب کی کتاب کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، وہ کتاب جو لاریب کتاب ہے، وہ کتاب جس کو جبریل علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ نازل کیا ہے، جس میں سلسلۃ الرجال نہیں ہے کہ فلاں سے سنا اور فلاں نے کہا۔ آپ کے جو اصول کافی ہے وہ 4 صدی میں لکھی گئی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 300 سال ہو گئے اور 4 صدی میں یہ لکھی گئی۔ امام بخاری نے جو کتاب لکھی وہ 3 صدی میں لکھی، 2 صدیاں پہلے گزر گئی ہے۔ لہذا میرا موقف یہ ہے، اور ببانگ دول میں اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ دلیل قطعی الثبوت بات جو ہے وہ اللہ کی کتاب کی ہے، جو 100% قطعی ہے، بلکہ قطعی سے آگے بڑھ کے قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اور برہان کی آپ ڈکشنری میں جو ہے معنی دیکھیں، برہان صرف دلیل نہیں، دلیل قاطع کو کہتے ہیں، جو بالکل اپنے مخالف تمام دلیلوں کو کاٹ دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ تو میرے پاس دلیل ہے اللہ کی کتاب سے کہ قرآن دلیل قاطع ہے۔ اس کے سامنے اگر آپ اس کے مقابلے میں کسی چیز کو لاؤ گے تو میرا ایمان ہے، میں نہیں مانوں گا، میرا ایمان ہے۔ چاہے آپ اصول کافی سے لے آؤ، وہ اصول کافی سے میرے سامنے روایت بیان کر رہا ہے، میں نے کہا میں نہیں مانوں گا۔ چاہے کوئی سنی صحیح بخاری سے میرے سامنے کوئی حدیث پیش کر لے کہ جی بھائی یہ اللہ کے رسول کا حدیث ہے، میں کبھی نہیں مانوں گا اگر وہ قرآن کے خلاف ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں ہماری زندگی گزر رہی ہے، ہم صلاۃ ادا کرتے ہیں، ہم سوتے ہیں، جاگتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، یہ سب کچھ ہم کیسے کرتے ہیں؟ قرآن میں یہ تفصیل تو نہیں ہے، وہ تو احکامات کی کتاب ہے، یہ ساری تفصیل سنت میں ہے۔ سنت کہاں سے مل رہی ہے؟ اس کے 2 ذرائع ہیں، تعامل امت ہے یا تعامل کتبی ہے، یا تو ان حدیثوں کی کتابوں میں ہے نبی کی سنت، نبی کے اقوال، یا وہ تعامل انسانی کے ذریعے آئے ہیں کہ ہم سے پہلے نے یہ کیا، ان سے پہلے انہوں نے یہ کیا، یعنی نبی سے صحابہ نے سیکھا، صحابہ سے تابعین، تابعین سے تبع تابعین، اور سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اور یہ تو حجت اس لیے ہے کہ قرآن اس کی شہادت دیتا ہے۔ سورہ نساء اٹھا کر دیکھے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ الحمدللہ میں نے جو بھی عقیدہ بنایا ہے اللہ کی کتاب کی روشنی میں بنایا ہے، تحقیق کر کے بنایا ہے، محنت کر کے بنایا ہے، شائیں بائیں کر کے نہیں، لوگوں کی صرف سنی اور اڑا دی ایسے نہیں۔ میرا ایمان ہے۔ آج بھی کچھ لوگ جو ہے نا کہتے ہیں کہ جی آپ نے یہ کہہ دیا، او بھائی قرآن کا یہ اصول ہے۔ سورۃ الحجرات آپ اٹھا کر دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے اس کی تبین کرو، وضاحت کرو، دیکھو کہ حقیقت میں یہ بات ہے۔ تو پروپیگنڈا کرنے سے پہلے اب مخالف کو آدمی کیا کہے، اس کا تو کام ہی یہ ہوتا ہے، منافقین کو آدمی کیا کہے، ان کا تو کام ہی یہ ہوتا ہے۔ تو دیکھیں میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، سورۃ نور آپ دیکھیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر الزام لگ گیا زنا کا۔ یہ کس نے کیا تھا؟ منافقین نے یہ کام کیا تھا نا، اللہ کے نبی کو پریشان کر دیا، عائشہ صدیقہ کو پریشان کر دیا، صحابہ مخلص صحابہ کو پریشان کر دیا، یہ منافقین کا کام تھا، لیکن کر کچھ نہیں سکے۔ اللہ اپنی کتاب میں سورہ نور میں فرماتا ہے تم سمجھتے ہو کہ یہ تمہارے لیے شر ہے، بلکہ یہ تمہارے لیے خیر ہے، انشاءاللہ یہ خیر ہوگا جتنا بھی یہ پروپیگنڈا کر لے، اس لیے کہ ابو عبید اللہ ابھی زندہ ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہ پروپیگنڈا کرنے والے کرتے رہے، میں صحیح احادیث کو مانتا ہوں، میں صحابہ کو حق کا معیار مانتا ہوں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجت مانتا ہوں، میں قرآن کو حجت مانتا ہوں۔ یہ جو اس نے لگایا ہے نا پوسٹ اور ٹائٹل اس کے اوپر دیا ہے کہ حق کا معیار قرآن یا رسول، میں کہتا ہوں یہ بات تمہیں زیب دیتی ہے، مجھے نہیں۔ میں تو الحمدللہ قرآن کو بھی معیار حق مانتا ہوں اور اللہ کے رسول کو بھی معیار حق مانتا ہوں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ انشاءاللہ اس کے بعد کی اگر ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ میں وضاحت کے لیے حاضر ہو جاؤں گا۔